کہ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو یا درویشوں کو رب بنا لیا ہے، تو خود عیسائی تھا۔ ہم اپنے علماء کو اور اپنے ربیوں کو یا اپنے فقہاء کو رب نہیں کہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے عالم نے اگر کسی چیز کو حلال کہہ دیا تو تم نے حلال سمجھ لیا، کسی چیز کو حرام کہہ دیا تو تم نے حرام سمجھ لیا۔ اللہ کی کتاب دیکھے بغیر کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال و حرام کر دینا، یہ اور اس کو تسلیم کر لینا، یہی رب بنانا ہے۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے کہ مذہب کے ترجمان یا علماء کرام کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حلال کیا اور کن چیزوں کو حرام کیا۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کرنے یا حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنی امت میں کسی کو نہیں دیا۔ یہ معاملہ کتنا نازک ہے، آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بعض ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے یہ فرما دیا کہ میں اب آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس کے کھانے سے خاص قسم کی بو پیدا ہوتی ہے منہ سے، جو بعض ازواج کو ناگوار گزرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت فرما دی، سورہ کریم میں آج بھی وہ آیت موجود ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اسے حرام کیسے قرار دے سکتے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں بخشا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر دے یا حرام کر دے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حلال و حرام کا معاملہ شریعت میں انتہائی نازک ہے، اور وہ علماء لوگوں کی خواہش کو پیش نظر رکھ کر یا بعض لوگ پیسے لے کر کسی حرام چیز کو حلال کر دیں یا حلال چیز کو حرام کر دیں۔ شریعت میں اس کی اجازت کسی عالم دین کو نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے مسائل میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دھڑلے سے دے دیتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے یا یہ چیز جائز ہے۔ جب تک شریعت کی کوئی دلیل سامنے نہ ہو، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک اصول بیان فرمایا، وہ اصول عام لوگوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال چیزیں واضح ہیں، بیان کی جا چکی ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، بیان کی جا چکی ہیں۔ حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی عالم کے پاس نہیں پہنچ پا رہا ہے، اسے صحیح فتویٰ نہیں مل پا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے مشتبہ چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے جائے تو اس نے اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لی۔ مشتبہ چیزوں کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، اور عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب دے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین دستیاب نہیں ہے تو ایک عام مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اگر آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ انعام کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مشرکین مکہ کی بہت ساری رسموں کی تردید فرمائی ہے۔ حلال و حرام معاملے میں بعض جانور حرام کر دیے، بعض جانوروں کو مردوں کے لیے حلال کر دیا، عورتوں کے لیے حرام کر دیا۔
کھیتی میں پیداوار جو ہوئی، پہلی پیداوار اس کو انسانوں کے لیے کھانے کو حرام کر دیا۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ نے بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید کرتے ہوئے یہ واضح اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز حرام نہیں کی جو بطور غذا انسان کے لیے اس نے پیدا کی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ روزی تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں سے کھاؤ۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپجاؤ بنایا ہے، بہت سارے جانور پیدا کیے، بہت سارے پودے جن کا گوشت صحت کے لیے، غذا کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آج سائنس کی دنیا ریسرچ ہوتی ہے، غذائیت کن چیزوں میں ہے، اب یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی۔ آپ دیکھیں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے اپنی طرف سے بہت ساری پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیتے ہیں اور ان پابندیوں پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں فرمائی۔ اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں بیان فرمائی کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حلال و حرام ہے، کیا چیزیں حرام ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حرام کیا گیا ہے اور جس کی طرف تم توجہ نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی۔ اصل چیزیں کیا ہیں جو حرام ہیں اور جن کے قریب تمہیں نہیں جانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری فہرست بیان فرمائی، ایک ایک چیز پر آپ غور کریں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی تمہارے لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خدائی میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ شفا دینے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، برکت دینے والا اللہ تعالیٰ۔ اب اگر یہ صفات آپ نے کسی انسان کے اندر تسلیم کر لی اور اس انسان کو بھی اولاد دینے والا اور شفا دینے والا سمجھا تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں آپ نے غیر اللہ کو شامل کر لیا اور یہی چیز شرک ہے۔ اللہ کے لیے سجدہ جائز ہے، سجدہ کرنا کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ کس طرح سے مسلمانوں کو فریب دیا جاتا ہے یا سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکا دیا جاتا ہے کہ نہیں، بزرگان دین کی قبروں پر جو آپ سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ نہیں ہے، سجدے میں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے۔ اگر سبحان ربی الاعلیٰ کوئی نہ پڑھے تو سجدہ ہوتا ہی نہیں۔ سب سے بڑی بیوقوفی اور جہالت کی بات ہے یہ، آپ نے پیشانی کسی کے سامنے ٹیک دیا، آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے یا نہ پڑھے وہ سجدہ ہو گیا۔ اور دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ سجدہ نہیں ہے، قدم بوسی ہے، پیر چومتے۔ پیر چومنے کی روایت اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ماننے والوں کو پیر چومنے کی اجازت نہیں دی، نہ کسی بزرگ کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی قدم بوسی کریں۔ جو لوگ اپنے پیر چمواتے ہیں وہ لازمی طور پر اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیے، پیری مریدی کے نام پر یہ لوگ صرف فریب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مذہب کے معاملے میں اپنی شریعت کو بالکل واضح کر دیا، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے وہ سجدہ کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسری حرام چیز یہ بتائی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنا یہ حرام ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کون ماں باپ؟
جو ہمارے مادی وجود کا سبب ہے، جنہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، محنت کر کے اپنے سے بڑا بنانے کی کوشش کی، اپنی زندگی کی ساری پونجی ہمارے حوالے کر دی۔ کیسی قساوت قلبی ہے دنیا کی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہم حقوق انسانی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ حقوق انسانی کا خیال ہے کہ آپ اولڈ ایج ہوم بنا دیں، بزرگوں کے رہنے کی خاص جگہ بنا دیں، اور جتنے سماج کے اندر بوڑھے ہیں ان کو لے جا کر کے اسی میں بند کر دیں۔ آپ اندازہ کیجئے اس بوڑھی ماں کا، اندازہ کیجئے اس بوڑھے باپ کا، جس نے اپنے بچوں کو اپنی محنت سے پالا پوسا۔ آج بڑھاپے میں ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے باتیں کرنے کے لیے وہ ترستے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں آپ جا کر کے دیکھیے کیسا منظر، روتے ہیں لوگ، گیٹ پر نگاہیں جمی رہتی ہیں کہ شاید میرا بیٹا میری بیٹی ملنے کے لیے آ جائے۔ اسے مہذب سماج کہا جا سکتا ہے، اور بڑی بڑی رقمیں خرچ کی جاتی ہیں اس پر۔ عوام میں بیداری یہ پیدا کرنی ضروری ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو، نہ یہ کہ ان کو بوجھ سمجھ کر کے بوڑھوں کے گھر میں پہنچا دو ان کو، اور پھر اس پر مال خرچ کیا جائے، لوگوں سے چندے کی اپیل کی جائے۔ ایک تو غیر فطری اور غیر انسانی کام ہو، اور پھر غیر انسانی کام کے لیے لوگوں سے چندے کی اپیل بھی کی جائے۔ الحمدللہ مسلمان تمام تر بے دینی، بے عملی کے باوجود ابھی کم سے کم اس بلا سے اور اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچائے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی تعلیم ان پر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں جنت رکھی ہے، اور والدہ کو خوش رکھنا، والد کو خوش رکھنا، یہ اسلامی تعلیم کی اہم تعلیمات میں سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور محتاج ہو جانے کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ یہ بڑی اہم تعلیم ہے۔ برتھ کنٹرول کا سسٹم دنیا نے آج دیکھا ہے، یا دنیا میں آج متعارف ہوا ہے۔ پہلے دنیا اس چیز کو جانتی بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی کہ کبھی انسان اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ وہ اپنی نسلوں کا دشمن ہو جائے گا، اور آج دنیا اپنی نسلوں کی دشمن ہو چکی ہے۔ بعض علاقے تو ہندوستان میں ایسے ہیں، بے حیائی کی اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ ایک بھائی نے شادی کر لی، دو بھائی اور ہیں، وہ شادی نہیں کریں گے، وہی بھاوج ان کی بیوی بھی بن جائے گی۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس سے باپ کی زمین تقسیم نہیں ہوگی۔ یعنی بے غیرتی کی اور بے شرمی کی انتہا یہاں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ آپ اولاد کے آنے کا راستہ نہ روکیں، الا یہ کہ بیوی کی صحت اجازت نہ دے۔ ڈاکٹری کا معاملہ اگر ہے تب تو کوئی چیز استعمال کی جا سکتی ہے، ورنہ اولاد کی پیدائش کا راستہ اس لیے روکنا کہ ہماری آمدنی کم ہے، کمائی کم ہے، بچے زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھلائیں پلائیں گے، یہ کام آپ کا نہیں۔ اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے، قرآن مجید پر ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنیں، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، انہیں بھی روزی دیں گے۔ تم کب سے روزی کے ٹھیکیدار ہو گئے؟ روزی دینا ہمارا کام۔ چنانچہ ہم سب کا تجربہ ہے، ہم جوان ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں، آمدنی بظاہر کم ہوتی ہے، اولاد ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے لوگ مشاہدے میں ہمارے ہیں جو جوانی میں شادی سے پہلے تنگ دست تھے، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا فرمائی، روزی میں اضافہ ہوا،
بچوں کی پرورش انہوں نے کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے، روزی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی اور بے شرمی کی وہ ساری باتیں، وہ سارے کام، سارے مظاہر، خواہ وہ کھلے طور پر کیے جائیں یا چھپے طور پر کیے جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بڑی اہم تعلیم ہے، ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہ آج دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ جگہ جگہ کلب کھلے ہوئے ہیں، نائٹ کلب و فلاں کلب و فلاں کلب، بڑی بڑی فیسیں دے کر کے لوگ اس کے ممبر بنتے ہیں اور جا کر کے وہاں بے حیائی کا، بے شرمی کا مظاہرہ جو ہوتا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ چیز بھی ایک مسلمان نوجوان کو خاص طور سے موبائل اور انٹرنیٹ کا جو زمانہ اس وقت آیا ہے، اپنے بچوں کو اس سے بچانا، اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا، انٹرنیٹ یا موبائل کا جائز استعمال کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اگر یہ بات کنٹرول سے باہر ہو گئی تو پھر یہی بچے جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہیں اور آپ کو جن پر فخر ہے، یہ بچے آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس انسان کو قتل کرنا اسلام نے جائز نہیں قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو، کسی معصوم انسان کا خون مت بہاؤ۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے، صرف ایک مسئلے میں کہ انسان اپنی جان کی، مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کسی شخص سے الجھتا ہے اور وہ قتل کرنے پر آمادہ ہے تو جواب میں اگر اسے وہ قتل کر دیتا ہے تو اپنے جان اور مال کی حفاظت کی دفاع میں وہ ایسا قدم اٹھا سکتا ہے۔ دنیا کے تمام قوانین اور تمام حکومتیں بھی اس بات کی اجازت دیتی ہیں، اسلام نے بھی اس کی اجازت دی، لیکن بلا وجہ بغیر کسی سبب کے کسی انسان کو مار دینا، خواہ وہ اپنے مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا دوسرے مذہب کا آدمی ہو، اسلام میں حرام ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اے مسلمانوں ان باتوں کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسا ہرگز مت کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اگر آپ پر ہے، یتیم کو آپ پال لیں، اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، بھائی کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا، اس کے بچے آپ کی زیر تربیت ہیں، زیر پرورش ہیں، تو ان کا مال کھانے کی کوشش مت کرو۔ ان کا باپ جو مال ان کے لیے چھوڑ گیا ہے اس کی حفاظت کرو، اسے تجارت میں لگا کر کے اس میں اضافہ کرو، نہیں کہ مختلف طریقے سے اسے کھانے کی کوشش کی جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کسی یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے لیے معلوم ہوا کہ ابھی وہ جوان نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، اس کی جائیداد اپنے نام لکھا دی، اس کا مکان اپنے نام لکھا لیا۔ یہ چیز حرام ہے، ایک مسلمان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک مسلمان جو آخرت پر عقیدہ رکھتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ دنیا میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو یہ زیادتی ہرگز معاف نہیں ہونے والی۔ آپ کا کوئی نیک عمل اس زیادتی کو معاف نہیں کرا سکتا، بلکہ اس کا حساب روز محشر میں دینا پڑے گا، اور حساب دینے کے لیے آپ کے پاس وہاں مال و دولت نہیں ہوگی، آپ کے نیک اعمال ہوں گے۔ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اس کے کھاتے میں آپ کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی، مطالبے باقی رہ گئے، تو جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے ان کے گناہ آپ کے سر لکھ دیے جائیں گے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں
انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو۔ ڈنڈی مار لینا، نگاہ بچا کر کے کسی کو دھوکے سے کم تول دینا، بظاہر وقتی طور پر تو لگتا ہے کہ ہم نے 1 کلو کے بجائے 800 گرام کسی کو تول کر کے دے دیا، 200 گرام انہیں بچا لیا۔ یہ جو وقتی طور پر 200 گرام آپ نے بچایا ہے، یہ آپ کے باقی مال کو بے برکت بنا دے گا، آپ کی تجارت بڑھے گی نہیں۔ جس ٹھیلے سے ایک بار ایک مسلمان دھوکا کھا گیا، اس ٹھیلے پر دوبارہ لوٹ کر کے وہ نہیں جائے گا۔ یہ انتہائی گری ہوئی بات ہے۔ آپ اپنے مال کی قیمت مارکیٹ میں 15 روپے فی کلو کوئی چیز مل رہی ہے، آپ کہیں کہ میں 18 روپے میں دوں گا، 20 روپے میں دوں گا، آپ کو اس بات کی اجازت ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ 1 کلو تولنے کے بجائے آپ کسی کو 700-800 گرام تول دیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی، ہم کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آٹا تول رہا ہے، 2-4 چٹکی آٹا ادھر کر دیا جائے ادھر کر دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا ترازو کی ڈنڈی پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا باریکی معاملہ نہیں ہے، اگر 2-4 دانے 10-20 دانے ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے مکلف کیا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ بڑی اہم بات ہے اور سماجی زندگی کے لیے بہت ضروری کہ اے مسلمانوں، جب تم پنچایت میں بیٹھو تو عدل و انصاف کی بات کرو، چاہے سامنے والا تمہارا قرابت دار اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اپنا بھائی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے غلط کیا ہے تو آپ غلط کہیں، محض اس وجہ سے اس کا ساتھ دینا یہ چیز جائز نہیں ہے، اور اسلام میں یہ چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی فہرست بیان کی ہے اس میں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو معاف کر دی جائے۔ اگر آپ نے پنچایت میں انصاف نہیں کیا، برادری واد کی جاہلیت پھیلائی اور برادری کو دیکھتے ہوئے آپ نے غلط فیصلے کیے، تو قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ برادریاں ہم نے بنائی ہیں، اسلام میں اس کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ کوئی برادری نہ چھوٹی ہے نہ کوئی بڑی ہے، نہ کوئی اونچی ہے نہ کوئی نیچی ہے۔ یہ اونچ نیچ کا پورا تصور یہ جاہلیت کا تصور ہے جو ہمارے یہاں پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ برادری واد کی اس لعنت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ میں دیکھتا ہوں یہ خاص چیز مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، میت کا ہو، جنازے کا ہو، معلوم ہوا کہ اگر کسی قریشی کا جنازہ ہے تو قریشیوں کے علاوہ بہت کم لوگ دوسری برادری کے شامل ہوتے ہیں اس میں۔ کسی صیفی کا جنازہ ہے تو قریشی بہت کم نظر آتے ہیں، کسی سوداگر کا جنازہ ہے تو قریشی نظر نہیں آتے۔ جنازے کے معاملے میں یہ بھید بھاؤ اس وجہ سے کہ وہ آپ کی برادری سے تعلق نہیں رکھتا۔ ایک مسلمان اگر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا جاننے والا ہے، آپ کے قریب ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، تو ایک مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا، قبرستان لے جا کر کے اس کی تدفین کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اے مسلمانوں جو اللہ تعالیٰ سے تم نے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو۔ عہد ہم نے کیا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو رسول اس حیثیت سے نہیں مانیں گے کہ اس کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے تمام رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام قابل احترام ہیں۔
احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جانا چاہیے۔ لیکن جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے کہ شریعت پر آپ کو عمل کرنا ہے، تو پچھلے انبیاء کی شریعتیں محفوظ نہیں رہ گئیں۔ اتنی تبدیلی کی ہے لوگوں نے، اتنی تبدیلی کی ہے کہ آپ تورات موجود ہے دنیا کی ہر زبان میں، آپ پڑھ کر کے دیکھیں، حیرت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام پر اتنے بڑے بڑے الزامات، زنا کا الزام، شراب نوشی کا الزام اور بھید بھاؤ کرنے کا الزام ان نبیوں پر ان کے لوگوں نے لگائے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ اس بات کی تمہیں وصیت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ تم یاد رکھو۔ اور اخیر میں بیان فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے مسلمانوں یہی صراط مستقیم ہے، میں نے جو صراط مستقیم تمہارے لیے طے کیا ہے وہ یہی ہے۔ صراط مستقیم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھ لی، صراط مستقیم یہ بھی ہے کہ ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دور رکھیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور پگڈنڈیوں پر نہ چلو، ٹیڑھے میڑھے راستوں پر، ورنہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور ہو جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس بات کی بھی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات میں جن سماجی چیزوں کو اور حلال و حرام کی جن چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ایک مسلمان کو انہیں یاد بھی رکھنا چاہیے اور اسے پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔